تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، آج جو 14 اگست 2026 چل رہا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع ہے کہ کل 15 اگست ہے گا، تو مناسب یہی سمجھا کہ کل کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ تر چلتی ہیں، تو اسی کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے. کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ 15 اگست کے سلسلے میں ایک ہے خوشی منانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 اگست کے دن خوشی کے نام پر اللہ کو ناراض کرنا. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں، تو مناسب سمجھا کہ اس 15 اگست کے مناسبت سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ ہمارے خوشی کا بھی موقع ہے تو خوشی کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے، غم ہے تو اس کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. تو ہر چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بلکہ جانور کو بھی اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. کسی کو اللہ نے غلام نہیں بنایا. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے ہر علاقے کے اندر، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی زو، جسے چڑیا گھر بھی کہا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے بنگلور شہر کے اندر بھی، بنارکٹا کے اندر وہاں زو بنا ہوا ہے. آپ وہاں دیکھے ہوں گے جانوروں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، جہاں کھلانا پلانا ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کھلایا بھی عمدہ کھلایا جاتا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹروں کو تک رکھا گیا ہے. رکھا گیا نہیں دیکھا گا، وقت وقت پر ڈاکٹر آتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، اور دن میں کتنا اسے گوشت ڈالنا، کیا کھلانا، کیسا چارہ ڈالنا، ہر چیز کی دیکھ بھال ان کی جاتی ہے. اب رکھا کہاں گیا؟ پنجرے میں رکھا گیا. اب لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ہر آدمی خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کر. اب کھانا بھی مل رہا ہے لیکن رکھے پنجرے میں. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو جانور سے بات کرنے کی صلاحیت دے دے، تو اگر وہ جانور سے پوچھ لے کہ تجھے جنگل بیابان کے اندر جہاں تو چلتا تھا پھرتا تھا، صبح ہوئی تو شام تک تیرے جان کی حفاظت محفوظ نہیں تھی اور تو جان سے مر جاتا تھا، کوئی آتا تو چیر پھاڑ کھا جاتا، تیری جان کی پرواہ نہیں تھی، اور صبح سے لے کر شام تک کھانے کے لیے یہ گھر یہ جنگل سے وہ جنگل، وہاں سے لے کر یہاں درختوں کے کنارے بیٹھتا، کبھی درختوں پر چڑھ جاتا، اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ تو جو ہے اپنے رزق کو تلاش کیا کرتا تھا. تو تجھے وہاں بجائے تجھے وہاں آرام سے حفاظت تھی، یا یہاں رہ کر تجھے عیش و آرام مل رہا ہے. تو جانور بھی
اگر اللہ اسے بولنے کی صلاحیت دے اور کسی انسان کو سمجھنے کی اور بولنے کی صلاحیت دے تو جانور بھی یہی کہے گا کہ وہاں جو ہے جنگل کے اندر میں تھا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا تھا، لیکن وہاں میرے لیے آزادی تھی، میں جہاں چاہے چلتا تھا پھرتا تھا، کوئی مجھے پرواہ نہیں تھا۔ یہاں جو ہے قید تو کیا گیا ہے لیکن کھانا بھی وقت پر ملتا ہے، پانی بھی وقت پر ملتا ہے، اور لوگ مجھے دیکھتے بھی ہیں، لیکن آزادی کے بجائے مجھے جو اس قید کے اندر رہنا مشکل ہے مجھے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ان جانور کو آپ دیکھیں، کبھی اس کی رسی کھول کر دیکھیں، انہیں ٹکتا نہیں، بھاگنے کی کوشش کرتا انہیں۔ پرندے کو آپ دیکھیں، پنجرے کے اندر بند کر کے رکھو، انہیں ادھر سے دوڑتا ادھر دوڑے گا، ادھر دوڑے گا، جیسے ہی پنجرا کھولو تو بھاگ جائے گا، ملتا نہیں انہیں۔ تو جانوروں کے اندر بھی اللہ نے آزادی کا مزاج رکھا ہے، کسی کو اللہ نے قید نہیں بنایا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں جیلوں کے اندر، سینٹرل جیل میں ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، قیدی ہے جہاں وقت پر کھانا دیا جاتا ہے، بیوی کا ٹینشن نہیں، بچوں کو پالنے کا ٹینشن نہیں، کاروبار کا ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ قیدی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وقت پر کھانا دیا جا رہا، مزے سے رہنا، کھاؤ پیو مزے سے رہو۔ اب اس سے پوچھو کہ بھئی وہاں کی زندگی اچھی ہے، یہاں کی زندگی اچھی ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی صبح کو جاتا، شام کو کچھ نہ کچھ کما لیتا، کھا لیتا، لیکن آزادی والی جو مزہ ہے وہ جو ہے قید بند میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو غلام بنانے کی کوششیں کی جاتی تھی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیے ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے، کسی کو غلام نہ بنائے، اس بات کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اور اسلام کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ثواب بتایا ہے۔ کسی کو غلام نہیں بنانا، ہر انسان اپنی زندگی میں آزاد ہے۔ کسی کو غلام بنانا، کسی کو اپنی ماتحتی میں رکھ کر اسے غلام جیسا رویہ اختیار کرنا، اس کے ساتھ غلط چیزیں اختیار کرنا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے پاس کوئی خادم ہے، دکان میں کام کر رہا ہے، اس کی ماتحتی میں کام کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ کیا کرو؟ اس کا پسینہ جسم پر سے سوکھنے سے پہلے کیا کرنا؟ اس کی مزدوری دے دینا۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ کام پر لا لیے، انہیں چپلا گھس گئے تو بھی مزدوری نہیں دیتا اسے یجمان۔ کام پر کام کر رہا تھا، یجمان پیسے دیتی کیا بھی نہیں جا، یجمان پیسے دیتی جا، بار بار جو ہے پوچھتے رہنا، مہینے گزر جاتی لیکن تنخواہ نہیں ملتی، اس سے ملتی ہے تنخواہ۔ اب زیادہ بولیا کو تو کیا کرتا، جارے کیا کرتا، کر لے جارے، دیتا نہیں کرتا انہیں، یہ نہ جملہ اس کا آخری ہوتا۔ اب انہیں جو ہے کام کرنے والا بڑی امیدوں کے ساتھ اس آدمی کے پاس آ کر کام کرتا ہے، لیکن بجائے اسے کام کو اسے اچھے طریقے کے ساتھ اسے رویہ اختیار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ماتحت ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرو، اس کے ساتھ جو ہے غلط اختیار نہ کرو، غلط رویہ اختیار نہ کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کے ساتھ جو نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اور اسے غلاموں جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ آج ہمارا ماحول بھی یہی تو ہے نا، یہ کون بھی کام کو آ گیا بولے تو اسے غلام بنا کر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے مسجدوں میں ہوتا نہیں ہوتا، کوئی مسجد میں امام صاحب آ گئے بولے تو ایسا غلام کا اختیار کرتی ہیں، اسے ایسے گالیاں دیتے ہیں، ایسا بولتی بھائی امام صاحب دوسرے دن ہی شام کو بھاگ جانا ہے۔ نہیں، آج کل ہمارے کمیٹیوں کی حالت ایسی نہیں، اگر امام صاحب اگر آ گئے تو ایک دن بھی نہیں رہتا، نہیں دوسرے دن بھاگ جاتا ہوں، ایسا غلامانہ رویہ اختیار۔ بعض کمیٹی والوں کو دیکھتا ہوں کہ امام صاحب کو خود بیٹھ کر کہتے امام صاحب وہ گلاس اٹھا لے کا بتاؤ بیٹھ کو سے، امام صاحب وہ اٹھا لے گا وہاں سے کہتا، مولانا صاحب وہ اٹھا لے گا بتاؤ انہیں۔ غلامانہ اختیار، غلامانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول کی آخری وصیت تھی یہ، آخری وصیت۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ چائے بنانا بولے تو جاؤ جی چائے لے لیتا ہوں، جاؤ جی یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ۔ بھئی انسان ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی عزت ہوتی نہیں ہوتی ہے، غلامانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ انسان کو عہدے پر بٹھانے کا مطلب یہ نہیں اپنے ماتحتوں کو ذلیل کرنا، اپنے ماتحتوں کو رسوا کرنا، اپنے ماتحتوں کو جو برے الفاظ استعمال کرنا، یہ اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ لہٰذا اگر کوئی انسان کسی کے پاس کام کر رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ مزدوری، مثال کے طور پر 30 تاریخ کو اس کی مزدوری مل رہا ہے، 29 کو دے دیا کرو ان کی مزدوری، ایک دن پہلے دے دو،
انہیں ہاتھ پہ ہلانے سے پہلے اس کی مزدوری دے ڈالنا ہمیں. یہ نہیں انہیں آنکھوں بار بار آنکھوں کھڑنا، انہیں بار بار ہاتھا ملنے کو کھڑنا، بار بار پوچھتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں. اللہ نے آج تجھے مالک بنایا ہے، ہو سکتا تو خود غلام بن سکتا. تو ایسے ہوتا نہیں ہوتا. کئی لوگ ایک وقت میں مالدار تھے، اب انہیں خود جا کو کام کر رہا کسی کے پاس کھڑے ہو کر. کیا مطلب اس کا؟ ایک وقت تھا اللہ نے اس کو عزت دیا، مال دیا تھا، لیکن یہ رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ برا اختیار کیا، برا رویہ اختیار کیا. آج اس کے ساتھ یہ مسئلہ آیا کہ انہیں خود غلام بنا، انہیں خود خادم بنا ہوا ہے، اور خادم تھا وہ غلام بن، وہ آقا بنا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لہذا کسی کے ساتھ ہمیں غلط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو غلام بھی نہیں بنانا، ہمیں غلام بھی نہیں بنانا. غلام جیسا رویہ اختیار کرنا بھی شریعت میں اجازت نہیں، تو کسی کو غلام بنا سکتے ہیں ہمیں. اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اگر کوئی روزے دار روزہ نہیں رکھا تو اتنے کو ایک غلام آزاد کرو. اگر کسی نے حج پر گیا وہاں جو اس طرح کیا، اگر کوئی دم دینا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دم دو. اگر کسی نے کوئی کام کر لیا تو غلام آزاد کرو. کسی کو قتل کر دیا، اس کے قصاص میں کیا کرنا؟ قتل کرو، یعنی تم غلام آزاد کرو. اس طرح جو ہے قسم کا کفارہ، غلام آزاد کرو. اور اسی طرح کسی کو طلاق زہار دے دیا گیا، اسے غلام آزاد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دیا ہے. کیوں بتایا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر انسان آزادانہ طور پر ہر طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے، قید ہو کر آتے، جنگ لڑتے، کسی کو جب غلام بنا لیا جاتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ پیسے دے کر تم آزاد ہو جاؤ، ہم تمہیں غلام بنانا نہیں چاہتے. کیونکہ اللہ نے مسلمان کو آزاد بنایا ہے تو کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک حکومت آئی، انگریزوں کی حکومت. اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو بجائے ان کے حقوق دینے کے بجائے اس نے لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، لوگوں کو غلام بنانا چاہا، لوگوں کو غلام بنانا چاہا. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ تاریخ پڑھے ہوں گے، معلوم ہوں گے کہ عورتوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا. جو مل جاتا اس میں ظلم کرنا شروع کر دیتے، جو جیسا چاہتا ظلم کرتا تھا. ہمارے اکابرین نے جس وقت انگریز کی حکومت آئی اسی وقت ہمارے اکابرین نے فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کو آزاد کرنا، یہاں سے انگریز کو بھگانا، یہ ہماری ایمانی فریضہ ہے، اب ان پر جہاد کرنا فرض ہے. ہمارے اکابرین نے لکھا، یہاں تک کہ تاریخ موجود ہے 100 سال تک مسلمان نے انگریز کے خلاف جنگ لڑا ہے. 100 سال تک مسلمان انگریز کے خلاف جنگ لڑا ہے. 100 سال کے بعد مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں نے مل کر انگریز کے ساتھ جنگ لڑے ہیں. یہ اصل حقدار ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہندوستان کے اندر آزادی کی آواز اٹھانے والے، ہندوستان کے ساتھ ہر ایک کے حقوق کی بات کرنے والے، اگر کسی نے سب سے پہلے آواز لگائی وہ مسلمان قوم ہے. آج دیکھو کہ مسلمان کو بجائے اسے آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق دیا جائے، اسے آج غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب دیکھو کہ بھئی دین کا معاملہ آیا تو غلامانہ رویہ اختیار کر رہے. بھئی اسلام ہے، ہر ایک کو اجازت ہے، ہر مذہب کو اختیار ہے. ہر مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، ہر مذہب والا اپنے آزادانہ طور پر اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتا ہے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تک ہم نہ کہیں تم جو ہے کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اب ان کا غلط رویہ بھی دیکھو. ایسا موجودہ حکومت کے اندر ایسی پالیسی چل رہی ہے، آگے چل کر یہ پورے ملک کے اندر غلامانہ طور پر لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. غلامانہ طور پر لوگوں کو غلام بنانے کی کوششیں کی جا رہی. لیکن ہم کہتے ہیں کوئی غلام نہیں ہے، یہ جمہوری ملک ہے جہاں ہر ایک کو اپنے ملک کے اندر آزادی کے ساتھ ہر ایک اپنے مذہب کے اندر استعمال کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. کوئی ایک آدمی اس ملک کا حقدار نہیں ہو سکتا، ایک آدمی اس ملک کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا. یہ ملک سب کا ہے، سب نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ملک کے قطرہ قطرہ سمندر بنا ہے جہاں ہر ایک نے اپنی قربانی پیش کی ہے، ہر ایک نے قربانی پیش کی ہے. بنجر زمین کو کھیتی کرنے کے بعد اس کے لیے پانی ڈالا گیا، اناج ڈالا گیا، ساری چیزیں ڈالی گئی. جب ہری بھری کھیتی پوری ہو گئی، کہ زمین جب ہری بھری ہو گئی، کھیتی جب اناج دینا شروع کر دیا تو غلط لوگوں نے آئے. اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کھیتی ہماری ہے. ایسے ہی تو ہوا نا. کئی لوگوں نے اس ملک کو آزاد کیے، کئی لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی. اب غلط لوگوں نے، جنہوں نے انگریز کی چاپلوسی کی، جنہوں نے انگریز کے چپل چاٹے ہیں، جنہوں نے انگریز کے ساتھ مل کر
जिहाद करने वालों के लिए कहा ये मुल्क के गद्दार है, वही गद्दार आज मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं, है कि नहीं है? अब देखो कभी एसआईआर के नाम से ला रहे, कभी सीआर के नाम से ला रहे, कभी जो है कोई ना कोई कानून बनाया जा रहा, किसी ना किसी तरीके पर लोगों को फंसाकर यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जाती है कि हर आदमी हमारा गुलाम बनकर रहे। याद रखना कि मुसलमान कभी भी जिंदगी के अंदर इताअत कर सकता है, लेकिन किसी का गुलाम नहीं बन सकता। भाई मैं आपकी इताअत कर सकता हूं, आपको ये बात हम आपकी इताअत करेंगे, अच्छी बात, सही बात कि हम इताअत करेंगे, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। जिन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर मुल्क की गद्दारी की और जिन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर मुल्क के अंदर लोगों को कत्ल गारतगिरी पर मजबूर किया, आज वो मुल्क के ठेकेदार बने हुए, आज मुल्क को चलाना चाहते हैं। आज वही रवैया जो आजादी से पहले मुल्क के अंदर गुलामी का दौर था, वही दौर फिर लाने की कोशिश की जा रही है। हो रहा नहीं हो रहा? एक एक करते हुए मुल्क के अंदर सारी चीजें बेची जा रही है, सारी चीजें बेची जा रही। अब आखिरी में आते आते इनका रवैया यही है कि अगर सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को नहीं दबाया गया तो उस वक्त तक ये मुल्क आजाद नहीं हो सकता। ये इनका मतलब ये, जब तक मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे उस वक्त तक हम इस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते, इनका नजरिया है। तो इन लोगों ने अपने नजरिए के मुताबिक सबसे पहले मुसलमानों पर कोई ना कोई तरीके पर मुसलमानों को फंसाया जाए और अंदर जेलों में बंद कर दिया जाए, कोई ना कोई तरीके पर। आप देखें प्रदेश के अंदर प्रदेश होता है, उसमें गैर मुस्लिम भी भाई होते, मुसलमान भी होते, लेकिन निशाना मुसलमान को बनाया जाता है। अब वहां किसी न किसी तरीके पर बहाने पर मुसलमान को बहाना बनाकर जेल में डाल दिया जाता है और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है, जबकि सब वहां मौजूद होते हैं। हक की आवाज उठाई जा रही है, हक की आवाज उठाई जा रही है, हुकूक की आवाज उठाई जा रही है, सब वहां मौजूद होते हैं। लेकिन गद्दार कौन नजर आता है? वहां मुसलमान नजर आता है, दहशतगर्द मुसलमान नजर आता है। लेकिन दहशतगर्द तो खुद मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, जिन्होंने लोगों के माल को छीना, उनकी इज्जतों को लूटे। आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, वो गुजरात का जो गुजरात में जो गुजरा है, जिनकी इज्जतें लूटी गई, जिनके घर बार को लूटा गया, जिनके घरों को अंगार से जलाया गया, जिनके बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को सामने, नौजवान बच्चियों की इज्जतें लूटी गई, हामिला औरतों के पेट चीर कर उनके बच्चों को निकालकर जुबा किया गया सामने। ये वाकया सब हमारे सामने। और यही तरीका फिर मुल्क के अंदर ये गद्दार, ये दहशतगर्द फिर इस तरह जो है मुल्क के अंदर अपनाना चाहते हैं, फिर वो अपनाना चाहते हैं। लेकिन आवाज उठाने वाला कोई है तो मुसलमान है, इसी मुसलमान को गद्दार कहकर आवाज बंद कराई जाती है। याद रखना, आपसे मैं एक बात कहता हूं, मुसलमान कभी भी गलत चीज को देखकर मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपके सामने एक बात यह भी कहता हूं, अगर कोई मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा हो, मुसलमानों के साथ कोई गद्दारी कर रहा है, तो मैं कहता हूं बाहर का नहीं, बल्कि हमारा खुद इंसान, हमारा आदमी खुद गद्दार है, हमारा मुसलमान खुद। भाई मुसलमान जो वफादार होता है, मुसलमान मुनाफिक नहीं होता। जिस इंसान के अंदर मुनाफिकियत का मादा होता ना, उन्हें सबके साथ गद्दारी के साथ मामला पेश करता है। अब मौजूदा हुकूमत के साथ देखो, साथ देने वाले कौन? मुसलमान नजर आएंगे आपको अव्वल सब में? आएंगे नहीं आएंगे। इन गद्दारों के साथ, इन दहशतगर्दों के साथ देने वाला हमारा मुसलमान खुद है। मेरे साथ एक मरतबा ऐसे ही मसला आया, मैंने एक स्टेज पर मौजूदा हुकूमत की गद्दारी को मैंने बयान किया, तो मुसलमान हमारा कहता है ना, ये बातें आपको बंद करना पड़ेगा, आप अगर ये आवाज बंद नहीं करेंगे तो आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे जो एक धमकी दी गई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई आदमी हक आवाज उठाता है, कोई आदमी हुकूक की बात करता है, तो क्या गलत हो गया? उन्हें गलत हो सकता है। हम कहते हैं उन लोगों से कि अगर तुम हमें हुकूक की बात करने वालों को जेल में डालना पसंद करते हो, ये हमारे रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है, ये हमारे अकाबिरीन की सुन्नत है, जिनको हक की आवाज उठाने पर, हुकूक की बात करने पर, गलती पर, गलत ना होने पर गलत बोलकर उनको जेलों में डाला गया था। आज मैं बताऊं आपको, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कौम जेल में सिसक रही है तो मुसलमान है, मुसलमान है। क्यों भाई, क्या मसला हुआ कि भला मुसलमान ने ये बात किया, उसे अंदर डाल दिया गया। अब ये हमें आजादा तौर पर हमें जो आवाज उठाने से बंद किया जाता है। हमारे अकाबिरीन ने हिंदुस्तान की आजादी के वक्त ये आवाज लगाई थी, उनसे पूछा, बिठाकर गैर मुस्लिम भाइयों से पूछा, सब लोगों से पूछा कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाएंगे, अपनी जान कुर्बान करेंगे, सारी चीजें हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ क्या तुम करोगे? तो उन लोगों ने कहा, जैसा हमारा हक है वैसा तुम्हारा भी इस मुल्क के अंदर हक है। जैसा हम चाहते हैं आजादाना तौर पर हम रहे, तो तुम्हारे भी आजादाना तौर पर तुम रह सकते हो। लेकिन गद्दारी कहां से आई?
ملک جب تک آزاد رہا تو مسلمان کو لا کر آگے کھڑایا گیا، جب آزاد ہو گیا تو یہ لوگ جو پیچھے تھے وہ آگے آئے اور مسلمان کو غدار کہہ دیا گیا۔ غدار کیا گیا؟ انگریز کے سامنے غدار مسلمان کو بنایا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، درختوں پر، جھاڑوں پر علماء کو گردنوں کے ساتھ یہی جن کی گردنیں لٹائی گئی۔ کیوں لٹکائی گئی؟ بتایا گیا کہ ملک کے غدار ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اب بتایا جاتا ہے فلاں انہیں آیا، انہیں قربانی دی۔ میں ان سے کہتا یہ چاہتا ہوں، تم جھوٹ تو لوگوں کے سامنے بول سکتے ہو لیکن تاریخ نہیں چھپایا جا سکتا۔ آپ کو میں ایک تاریخ بتاؤں، انگریز خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، انگریز خود اپنی تاریخ کتاب کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اسٹیشن پر کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں سے دور سے انگار جل رہی ہے اور پھر اوپر دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں جا کر دیکھا کہ کیا ہے مسئلہ۔ جب میں اندر جا کر دیکھا، داڑھی چھوڑے ہوئے 40 لوگوں کو کھڑا کیے تھے، پورے وہ علماء تھے۔ کون تھے وہ؟ سب علماء تھے۔ 40 علماء کھڑے ہوئے تھے جن کے چہروں پر داڑیاں تھی اور ان کے جسم پر سے کپڑا بھی نکال دیا گیا تھا، لنگے کھڑا کیا گیا تھا ان کو، اور سامنے ایک کڑی رکھا گیا تھا، اس کڑائی کے اندر تیل ڈالا ہوا تھا۔ انگریز کہتا ہے کہ علماء سے کہتا ہے تم جو آزادی کی آواز اٹھا رہے ہو، اگر تم اس آواز کو نہیں بند کرو گے تو ہم تمہیں اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر جلا دیں گے۔ تو انگریز خود کہتا ہے، اپنی کتاب کے اندر خود وہ لکھتا ہے کہ 40 کے 40 تیل میں جل کر بھول جانا پسند کیے، لیکن آزادی کے خلاف جو آواز انہوں نے اٹھائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آزاد ہیں، یہ ملک آزاد ہے۔ جو انہوں نے ہمیں غلام بنانے کی آواز اٹھائی تھی، کہا تھا کہ تم غلام ہو، تم آزادی کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہو، اسے تم پیچھے کھس جاؤ۔ تو انہوں نے کسی نے بھی اس کے خلاف جو ایک جملہ نہیں کہا، انہوں نے کہا مرنے کے لیے تیار، لیکن ملک کے خلاف غداری ہم پسند نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہمارا کابرین اس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے۔ ایک مرتبہ انگریز نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہندوستان کے بڑے عالم دین ہے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز ایک مرتبہ کٹہری میں کھڑا کیا۔ انگریز جج بیٹھا ہوا تھا، کٹہری میں کھڑا کیا۔ اس انگریز نے حضرت کے خلاف کہا کہ تم نے جو آزادی کے سلسلے میں کہا، اب ملک کے اندر جہاد کو جو فرض کہا ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض کہا ہے، اس فتوے کو تم واپس لو، اس آواز کو تم بند کرو۔ حضرت نے کہا مر جائیں گے لیکن اس آزادی کی آواز کو ہم بند نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جو میرے کندھے کے اوپر جو کپڑا میں ڈال کے آیا ہوں نا، یہ کپڑا بھی میں اپنے ساتھ کفن لے کر آیا ہوں۔ میں انگریز سے اتنا نفرت کرنے والا ہوں، اگر مجھے جلا بھی دیا جائے میرے راکھ کے اندر سے آواز آئے گی، یہ ملک کے غدار ہے انگریز، یہ آواز آئے گی۔ یہ ہمارا کابرین نے اتنے سختی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ آواز اٹھائی تھی، ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یہاں تک کہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت نے درمیان میں اپنی زندگی میں سر پر سے ٹوپی نکال دیا۔ کہاں سے نکالا؟ سر پر حضرت ٹوپی نکال دی۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کی آواز پورے ملک کے اندر مشہور ہے، آپ جو بیان کرتے ہیں تو مجمع جو ہے سسکتا ہوا روتا ہوا اٹھے گا، آپ جو ملک کے اندر جنگید علماء کے اندر شمار کیا جاتا ہے، آپ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ اسٹیشن سے میں آ رہا تھا، جب میں آ رہا تھا کچھ اوباش انگریزوں نے میرے ساتھ غداری کی، انہوں نے میرے نبی کی سنت کی ٹوپی کو میرے سر پر سے نکالا، اس کے ساتھ مذاق کیا، میں نے اس کے بعد اس بات کی نیت کر لی موت تک کبھی میری زندگی میں کبھی ٹوپی نہیں پہنوں گا۔ کیوں نہیں پہنوں گا؟ اس لیے کہ اس پاک ٹوپی کو جو میرے نبی پہنا کرتے تھے، اس پاک ٹوپی کو جس سر پر انگریز نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اس گندی جگہ پر میں اللہ کے رسول کی ٹوپی نہیں پہنوں گا۔ اتنی نفرت کیا کرتے تھے بھائی؟ انسان سوچے تو صحیح، ملک کے غدار کون ہے، ملک کے وفادار کون ہے؟ اس لیے ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ 15 اگست کا نام 26 جنوری کا نام یہ نہیں کہ آزادانہ طور پر جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کرو، یہ آزادی کا نام نہیں۔ ہمارے اکابرین نے ملک جو آزاد کیا، یہ اس لیے آزاد کیا کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے عبادت بھی کریں، ہر ایک کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے آزادی کے نام پر ہمارے مسلمانوں کے اندر جو غلط طریقے کی جاتی ہیں، کچھ مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ دیکھیں، یوم آزادی کے نام پر یعنی 15 اگست کے نام پر جو غلط حرکتیں ہمارے مسلمان کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز ناچ گانا اور ڈی جے بجانا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، کل دیکھیں آپ گلی کوچوں کے اندر دیکھو، ہمارے مسلمانوں کی گلیوں کے اندر انہیں وہ گانا ڈال رہا، انہیں وہ گانا ڈال رہا، انہیں وہ پٹاخے پھوڑ رہا، انہیں وہ ڈانسا کرنا نہیں کرنا ہمارا مسلمان۔ بھئی ہمارے اکابرین نے آزادی اس لیے نہیں دلائی کہ ہم ناچے کودیں،
آزادی اس لیے نہیں دلائی کہ ہم گانا بجانا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ میرے بعد پیدا ہونے والے ہیں جو زنا کو ریشمی کپڑا پہننا, ریشمی کپڑا آتا نا, ریشم کا کپڑا پہننا, اور اسی طرح شراب اور گانجے اور اسی طرح جو گانا بجانا. اللہ کے رسول نے 4 چیزیں فرمائے. پہلی چیز فرمایا زنا کرنا, زنا, اور اسی طرح ریشمی کپڑا پہننا, اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا شراب جس میں گانجا ڈرگس سب شامل ہے, اور اسی طرح باجا, موسیقی, یہ ساری چیزیں, 4 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد میری قوم ایسی آئے گی ان 4 چیزوں کو حلال سمجھ کر کرے گی. کیا سمجھ کر کرے گی؟ حلال سمجھ کر کرے گی. آج دیکھیں زنا عام ہے کہ نہیں ہے, شراب عام ہے کہ نہیں ہے, ریشمی کپڑا پہننا ہمارے مسلمانوں کے اندر عام ہو گیا. مردوں کے اندر عورت کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت ہے, لیکن مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں. اور اسی طرح چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا گانا بجانا. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر گانا بجانا عام ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا, میرے بعد میری امت ان چیزوں کو حلال سمجھ کر کرے گی. اسی طرح میرے بھائیوں ان سب چیزوں سے ہم بچیں. اور دوسری بات 15 اگست کے نام پر دوسری چیز کیا ہوتی ہے, اسکولوں کے اندر ناچنا گانا, اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کا ناچنا. افسوس کی بات یہ ہے برقع پہن کر ہماری بچیوں کو نچایا جاتا ہے 15 اگست کے دن. نچا رہے نہیں نچا رہے؟ مسلمانوں کی اسکولوں کے اندر آپ دیکھیں, میرے پاس ثبوت خود موجود ہے, مسلمانوں کی اسکولوں کے اندر نوجوان لڑکیوں کو برقع پہنا کر انہیں پیچھے بیٹھا ہوا بے غیرت شرم بے شرم یہ داڑھی چھوڑ کر ٹوپی پہن کر بے شرم انہیں پیچھے بیٹھ کر ڈانس کو دیکھنے کو بیٹھتا ہے. بیٹھتا نہیں بیٹھتا, میرے پاس ثبوت موجود ہے اس کا بھی. نوجوان لڑکیوں کو نچا رہے, کون؟ انہیں اسکول کا پرنسپل, انہیں اسکول کا صدر بے شرم بن کو انہیں بچوں کو نچا رہا. اللہ کے رسول جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے 15 اگست کے نام پر اپنی بچیوں کو, نوجوان بچے اور بچیوں کو اسکولوں کے اندر نچاتے. نچاتے نہیں نچاتے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے ہمارے مسلمان خود اپنے بچوں کو 15 اگست کے نام پر اسکولوں کے اندر ڈانس کرانے کے واسطے نام لکھاتے. لکھاتے نہیں لکھاتے؟ میرے بچے کا نام ڈالو ڈانس کرنے کے واسطے, میرے بچے کو ڈالو یہ کرنے کے واسطے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے جو نبی دنیا کے اندر گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, آج وہی مسلمان 15 اگست کے نام پر 26 جنوری کے نام پر ہمارا مسلمان یہ چیزیں کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹھنڈے دل سے, کیا ہمارے اکابرین نے اسی لیے اس ملک کو آزاد کیا تھا کہ ایک وقت ایسا ہے اسلام کے نام پر ہمارے مسلمان بچیوں کو, ہمارے مسلمان بچوں کو نچایا جائے اسکولوں کے اندر؟ آپ دیکھیں, کل دیکھیں, میں آپ کہہ رہا ہوں اس منبر رسول پر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کل آپ دیکھو اسکولوں کے اندر جا کر مسلمانوں کی اسکولوں کے اندر نوجوان بچوں کو نچایا بھی جاتا ہے. نچاتے نہیں نچاتے؟ آپ جانتے ہیں سب چیزوں کو. آزادی اس کا نام نہیں تھا. آزادی مسلمان کو اس لیے دلایا گیا یہ ملک کے اندر رہتے ہوئے آزادانہ طور پر اسلام کو نافذ کرے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی, ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ غلط ملط لڑکا لڑکیوں کو, اور ایک بات لڑکیوں کو الگ نچانے وہ الگ بات ہے. بعض اسکولوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ بھی ساتھ میں ناشتی ہوگی. اور بے شرمی کی انتہا دیکھو, بے شرمی کی انتہا دیکھو. آج ایجوکیشن کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا؟ بے حیائی کو عام کیا جا رہا. گزشتہ ہفتہ میرے پاس اس ہفتے کی رپورٹ میں کہہ رہا ہوں کیرلا کے اندر کی اسکول کے اندر نوجوان لڑکا اور لڑکی کو, مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو عشق کس طرح کیا جاتا ہے, پرپوز کس طرح کیا جاتا ہے, محبت کس طرح کیا جاتا ہے, یہ ٹریننگ آج اسکولوں کے اندر دی جا رہی ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. جہاں تعلیم کے نام پر زنا کو عام کیا جا رہا ہو, جہاں تعلیم کے نام پر بے حیائی کو پہلائی جا رہی ہو, وہاں جو ہے لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں بلکہ وہاں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. کیا لوٹی جا رہی ہے؟ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں تعلیم کے نام پر. باپ خود اپنی بچی کو پیسہ دے کر کہتا ہے جا بیٹا فلاں اسکول میں داخلہ لے, وہاں اس بچی کے ساتھ عشق بازی ہوتی ہے. اگر یہ بات میں اگر بولتا نا, یہ بات میں جب بولتا ہوں تو کون بھی بیان کے بعد مجھے پوچھتا حضرت یہ سب کہیں کو تو میں بولتے سب ہوتی ہے. اب ہم نہ پوچھتی ہیں باتیں. جب بیٹیوں کی عزتیں لوٹ جاتی ہیں, جب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے, وہاں افسوس کے ساتھ اگر مولوی صاحب کو بولتا حضرت میری بچی کی عزت لوٹ ڈالے حضرت, بولتے نہیں بولتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چیکر آنے سے پہلے اپنے دامن کی بھی حفاظت کرو, پیر رکھ کر دیکھ کر چلو, اپنی بچوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. آج ناچ تو رہی ہے, غیروں کی نظریں پڑ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری بچی کی عزت بچ گئی. برقع پہن کر اپنی بچی اسکول سے گھر کو جاتی ہے, گھر سے اسکول کو جاتی ہے, لیکن انہیں جا کر کیا کر رہی ہے ماں باپ اس کا کوئی رپورٹ نہیں لیتے. خیر بہرحال یہ الگ موضوع ہے. تو اس طرح کی چیزیں. اسی
اسی طرح 15 اگست کے دن آپ دیکھتے ہوں گے نوجوانوں کو گاڑیاں ریلیز کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ اڑاتی نا، کیا بولتے ہیں اسے؟ کیا بولتی بھائی؟ ویلنگ ریزنگ کرتی نا۔ 15 اگست کے دن دیکھتے ہوں گے کئی نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اس میں، انہیں ہاتھا پاؤ، یہ توڑ لیا، وہ توڑ لیا، وہ توڑ، بھائی کرتب دکھا وہ کیا چاہ رہا؟ انہیں کون کیا کو بیٹا اسکول کا بڑا پرنسپل کرتے، انہیں گاڑی میں جاتے رہتے، پاؤں توڑتا لیتے بھی وہ ہاتھیاں مرتے اسے۔ بھائی جان انسان کی قیمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے جانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو۔ ابھی نے جو ہے کرتب دکھاتے ہاتھا توڑ لیا، پاوا توڑ لیا، کون بھی ذمہ دار اس کا؟ بھئی انسان جو ہے نا کرتب دکھانا کم ہے، بھئی کرتب دکھاؤ، اپنی شجاعت دکھاؤ، ایک جنگ کے میدان کی کرتب دکھاؤ۔ گاڑا میں کود لگ گیا تو کہتے ہیں کرتب، یہ کرتب ہے کیا کہ یہ کوئی کرتب نہیں ہے، اسے دیوانہ پن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ پن۔ دو باندرے کو دیکھیں آپ، ایک باندرا نیچے گیا تو اوپر ایک باندرا پکڑ لکڑی پکڑ لے بھاگتا، تو ایسا باندروں کا کرتب ہے، یہ اسلامی کرتب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے فضول خرچی، اسی طرح آتش بازی۔ 15 اگست کے دن آپ دیکھتے ہوں گے پٹاخے پھوڑنا، یہ پھوڑنا، آتش بازی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پر فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی؟ شیطان۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہی، سمجھ نہیں بول رہا ہوں بات یہ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچیاں کرنے والے، اس کی مثال کے طور پر آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے مسلمانوں کے پٹاخے پھوڑتے، انہیں ایم ایل اے کونسلر آیا تو پورے محلے کے اندر پٹاخے پھوڑتا۔ بھائی پیسہ کیا کرا تو؟ پٹاخے میں اڑا دیا پورے۔ وہ ہماری ایک مثال بولتی نہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت کرا، کیا کرا بھی پیسے؟ ایک تھوک کو اڑایا، تھوک کو اڑایا کرتے، کیا کریا؟ ایک تھوک کو اڑایا، ایک تھوک کو اڑایا، کیا مطلب؟ گٹکا کھا تو تھوکیا تو پیسے چلے گئے اس کے، ہے نہیں؟ تھوک کو اڑایا کا مطلب کیا؟ سرکے کو تھوکیا، پیسے چلے گئے پورے۔ محنت پر کو کیا کرا بھائی؟ تھوک کو اڑایا، تھوک کو اڑایا کرتے۔ تو ایسا جو ہے محنت پر کو کہاں اڑا رہا؟ پورے پٹاخے میں اڑا رہا، اس میں اڑا رہا، اس میں اڑا رہا۔ یہ سب چیزیں اسلامی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں، پٹاخے پھوڑنے جانوروں کو تکلیف ہے کہ نہیں؟ کئی جو ہے بیمار رہتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ رہتے ہیں، اب ان کا جانی حملہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں گناہ ہے۔ 15 اگست کے نام پر پٹاخے پھوڑنا، اس طرح کی چیخیں مارنا، یہ بھی اجازت نہیں۔ بھائی خوشی ہے، خوشی کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی کے نام پر کپڑے پھاڑنے کو پھرنا، خوشی بولتی اسے دیوانہ کرتی ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ دیوانہ۔ اسی طرح آخری بات میں کہہ رہا ہوں، 15 اگست کے نام پر ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے غلط طریقے کے نہ جانے ایسے ترانے پڑھتے ہیں، ایسے غزل پڑھتے ہیں جس سے انسان جو اسلام سے نکل جاتا باہر۔ جیسا کہ موجودہ حکومت نے ہمارے اوپر ایک ظلم کر رکھا ہے، کیا ظلم؟ وندے ماترم پڑھنا انہیں۔ اب موجودہ حکومت نے اس پر پابند لگا دیا، نہیں پڑھے تو اب اگر کوئی خلاف بولا تو اس پر کیس کر ڈال دی۔ بھائی یہ ہندوستان آزاد ہے، اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو اپنے اسلام پر مجبور کرو۔ میرے مذہب پر عمل کرنے کی شریعت کسی کو پابند، ملک جو ہے کسی کو پابند نہیں کراتا۔ اگر یہی بات رہتی، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اب آئندہ چلتے چلتے ملک کے اندر ایک ایسی حالت بننے والی ہے، جو ملک کا جو لا لکھے نا، جو کچھ بھی ملک کے جو قانون بنائے گئے، آئندہ چلتے چلتے اس قانون کو بھی ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس ملک کے سنویدھان کی بھی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور 15 اگست کے نام پر بے حیائی کو پہلانا اور اسی طرح غلط چیزیں جو ہے نظمیں پڑھنا، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان وندے ماترم کو بڑی عقیدت کے ساتھ بھی پڑھ رہے بعض لوگ۔ یاد رکھنا، وندے ماترم ایک ایسا ترانہ ہے، ایک ایسی نظم جو انہوں نے بنائی ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو پڑھ لے انہیں اسلام سے نکل جاتا باہر۔ کس سے نکل جاتا؟ اسلام سے نکل جاتا۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچے اور 15 اگست کے نام پر یہ سب چیزوں کو ختم کریں۔ اور اسی طرح میں آپ کے سامنے اور ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ایک ہمارا جو جھنڈا ہے اس کی ہماری حفاظت ہے، یہ ملک کی ایک شان ہے۔ بعض ہمارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی 15 اگست کے دن جھنڈا تو چڑھا لیے، اب جیسے ہی ختم ہو گیا زمین پر ڈال دیے، ایسے نہ کریں۔ اس کی بھی ایک عزت ہے، ملک کی ایک عزت ہے، بھئی اس کی عزت کرنا اس ملک کی حفاظت کرنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کی جو بے حرمتی نہ کرے، عزت احترام کے ساتھ بنائے، اور ملک کے اندر خوشی کے نام پر بے حیائی کو پہلانا، بے ڈھنگی کو پہلانا، ان سب چیزوں کو ختم کریں اور اپنے بچوں کو خاص کر اس ملک کی تاریخ کو سمجھاؤ۔ یہ ملک کس کا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ورنہ اگر ہم اس بچوں کو اپنی تاریخ نہیں سمجھائیں گے، آگے جا کر ہمارے بچے وہی کریں گے جو موجودہ حکومت کہہ رہی ہے۔ میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں، دین کے آداب سکھاؤ اپنے بچوں کو، مسجد کا ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو، قرآن کا ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو، مسجد کا ادب و احترام، مسجد کے فضائل، دین کے فضائل اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ورنہ اگر بچوں کو ہم دین سے دور کریں گے، خدا نہ خواستہ آنے والی نسل اگر دین سے محروم ہو گئی، مسجد میں بیٹھ کر بھی شراب پی سکتی ہوگی، کوئی دیر نہیں ہو سکتا۔
اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے. اپنے بچوں کو اگر ملک کی حفاظت ہے کرنا چاہتے, اپنے بچوں کو ملک کی تاریخ سمجھاؤ کہ کس نے اس ملک کی تاریخ, کس نے قربانی دی, کس طرح ہمارا کابینہ نے اس ملک کے لیے قربانی دی, ساری چیزیں ہم سمجھائیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.